بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ نوافل کے متعلق احکام و مسائل۔ حدیث نمبر 1172۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں اور جمعہ کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، جبکہ مغرب اور عشاء کی سنتیں آپ اپنے گھر میں پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 1173۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھے میری ہمشیر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلوع فجر کے بعد ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ میں اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا تھا۔ ابن ابو زناد نے کہا کہ موسیٰ بن عقبہ نے حضرت نافع کے حوالے سے فی بینا کی بجائے فی اہلا کے الفاظ بیان کیے ہیں۔ کثیر بن فرقد اور ایوب نے حضرت نافع سے بیان کرنے میں عبید اللہ کی مطابقت کی ہے۔ حدیث نمبر 1174۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ظہر عصر کی 8 رکعت اکٹھی اور مغرب و عشاء کی 7 رکعتیں اکٹھی ادا کی۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے کہا ابو الشاشا، میرا گمان ہے کہ آپ نے ظہر کو مؤخر اور عصر کو مقدم کیا ہوگا، اسی طرح عشاء کو مقدم اور مغرب کو مؤخر کیا ہوگا۔ ابو الشاشا نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے۔ حدیث نمبر 1175۔ حضرت مور بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا آپ نماز اشراق پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ میں نے دریافت کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کا اہتمام کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ادا فرماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا میرا خیال یہی ہے کہ آپ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 1176۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے علاوہ ہمیں کسی صحابی نے نہیں بتایا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز اشراق پڑھتے دیکھا ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، غسل فرمایا، پھر 8 رکعتیں پڑھیں۔ میں نے اس سے زیادہ ہلکی نماز نہیں دیکھی تھی، البتہ آپ رکوع سجود مکمل کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1177۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز اشراق پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا مگر میں اسے ادا کرتی ہوں۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 1178۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مجھے میرے پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی ہے، جب تک میں زندہ رہوں گا انہیں ترک نہیں کروں گا۔ وہ یہ ہیں ہر مہینے کے 3 روزے، نماز اشراق اور سونے سے پہلے نماز وتر کی ادائیگی۔ حدیث نمبر 1179۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک بھاری جسم والے انصاری آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا اور آپ کو اپنے گھر تشریف لانے کی دعوت دی اور چٹائی کے ایک حصے پر پانی چھڑکا اور اسے صاف کیا۔ آپ نے اس پر 2 رکعتیں پڑھی۔ فلاں بن جارود نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاش کی نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا اس دن کے علاوہ میں نے آپ کو یہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ حدیث نمبر 1180۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 رکعت ذہن نشیں کی ہیں
2 رکعتیں ظہر سے پہلے اور 2 رکعتیں اس کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد گھر میں اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد گھر میں۔ ان کے علاوہ 2 رکعتیں نماز فجر سے پہلے پڑھتے تھے، اور یہ ایسا وقت تھا کہ اس میں کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ حدیث نمبر 1181، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میری ہمشیرہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ جب مؤذن اذان دیتا اور فجر طلوع ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 1182، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 4 سنتیں اور نماز فجر سے پہلے 2 سنتیں بھی کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ صوبہ سے روایت کرنے میں ابن ابی عددی اور عمرو نے یحییٰ بن سعید کی مطابقت کی ہے۔ حدیث نمبر 1183، حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرو۔ تیسری مرتبہ فرمایا جس کا دل چاہے، یہ اس لیے فرمایا کہ مبادہ لوگ اسے سنت موقدہ بنا لیں۔ حدیث نمبر 1184، حضرت مرثد بن عبداللہ یزنی سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یہ عجیب بات ہے کہ ابو تمیم عبداللہ جیسانی نماز مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا اب کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ فرمایا مصروفیت کی وجہ سے۔ اسے حضرت انس بن مالک اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 1185، حضرت محمود بن ربیعہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہیں اور آپ کی وہ کلی بھی یاد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر کے کنویں سے پانی لے کر اس کے منہ پر کی تھی۔ حدیث نمبر 1186، حضرت محمود بن ربیعہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت عتبان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ حضرت عتبان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں قبیلہ بنو سالم میں اپنی قوم کو نماز پڑھایا کرتا تھا۔ میرے اور اس قبیلے کے درمیان ایک وادی حائل تھی، جب بارش ہوتی تو اسے عبور کر کے ان کی مسجد تک پہنچنا میرے لیے دشوار ہو جاتا، اس لیے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری نظر کمزور ہو چکی ہے اور یہ وادی جو میرے اور میری قوم کے درمیان بہتی ہے، جب بارش ہو تو اسے عبور کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور میرے گھر میں کسی جگہ پر نماز پڑھیں تاکہ میں اسے ہمیشہ کے لیے جائے نماز بنا لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں عنقریب آؤں گا۔ چنانچہ ایک دن جب سورج چڑھ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے پاس تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی۔ میں نے آپ کو اجازت دی تو آپ نے بیٹھنے سے پہلے فرمایا آپ اپنے گھر کے کس حصے میں ہمارا نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ میں نے آپ کے لیے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں میں پسند کرتا تھا کہ وہاں نماز ادا کی جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہا۔ ہم نے بھی آپ کے پیچھے صفیں درست کر لی۔ آپ نے 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا، ہم نے بھی آپ کے سلام پھیرنے پر سلام پھیر دیا۔ پھر میں نے موٹے آٹے اور گوشت سے تیار کردہ کھانا پیش کیا جو آپ ہی کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ جب اہل محلہ کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما ہیں تو وہ بے در پہ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ بہت سے لوگ میرے گھر میں جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا مالک ابن وقشن رضی اللہ عنہ کو کیا ہوا؟ وہ ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہا۔
ان میں سے ایک دوسرے شخص نے کہا وہ منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کہو، کیا تم اسے نہیں دیکھتے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس کا کلمہ پڑھنے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہے۔ اس شخص نے کہا ویسے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہم تو اس کی دوستی اور کلام و سلام منافقین کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جہنم پر حرام کر دیا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے۔ حضرت محمود بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے یہ حدیث چند لوگوں سے بیان کی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ واقعہ اس غزوے میں پیش آیا جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور رومی سرزمین قسطنطنیہ میں یزید بن معاویہ امیر لشکر تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کا صاف انکار کر دیا اور فرمایا اللہ کی قسم میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہرگز خیال نہیں کہ آپ نے ایسے کلمات فرمائے ہوں گے جو تم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیے ہیں۔ مجھ پر ان کا انکار بہت گراں گزرا، اس لیے میں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس غزوے سے واپسی تک مجھے صحیح سلامت رکھا تو میں اس کے متعلق حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے ضرور دریافت کروں گا، بشرطیہ میں اسے اس قوم کی مسجد میں بقیہ حیات پاؤں۔ چنانچہ میں جب اس غزوے سے واپس لوٹا تو میں نے حج یا عمرے کا احرام باندھا اور وہاں سے روانہ ہوا۔ بالآخر جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو قبیلہ بنو سالم کا رخ کیا۔ میں نے وہاں حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ نابینے ہو چکے ہیں اور اپنی قوم کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے انہیں سلام کیا اور اپنا تعارف کروایا۔ پھر اس نے ان سے اس حدیث کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے یہ واقعہ اسی طرح بیان کیا جس طرح پہلی مرتبہ بیان کیا تھا۔ حدیث نمبر 1187 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں کچھ نماز پڑھ لیا کرو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ عبد الوہاب نے ایوب سختیانی سے روایت کرنے میں وہیب کی مطابقت کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔